بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 62 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال ومن باع دارا کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق فکان ابطالہ اضرارا بہ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن باع دارا وله عبد مازون علیہ دین فله الشفعۃ وکذا اذا كان العبد هو البائع فلمولاه الشفعۃ لأن الأخذ بالشفعۃ تملك بالثمن فينزل منزلة الشراء وهذا لأنه مفيد لأنه يتصرف للغرماء بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن يبيع له۔ قال وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد وزفر رحمهما الله هو على شفعته إذا بلغ قالوا وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلب الشفعة، وعلى هذا الخلاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة، وهو الصحيح لمحمد وزفر رحمهما الله أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان إبطاله كديته وقوده، ولأنه شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضرارا به۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی گھر فروخت کیا اور اس کا ایک معزون غلام ہے جو مقروض ہے، فلہ الشفعۃ، تو اس غلام کو شفع ملے گا۔ وکذا اذا کان العبد هو البائع، ایسے ہی جب غلام بیچنے والا ہو تو اس کے مولا کو اس سے شفع ملے گا۔ کیوں؟ لأن الأخذ بالشفعۃ، اس لیے کہ شفع میں لینا ثمن کا مالک بننا ہے، لہذا اسے شراء کے درجے میں اتار لیا جائے گا۔ وہذا، اور یہ شفع کی وجہ سے لینا اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کا شفع میں لینا مفید ہے، کیونکہ وہ غلام اپنے قرض خواہوں کے لیے تصرف کرتا ہے، بخلاف صورت کے جب غلام پر قرض نہ ہو۔ لم یکن علیہ دین لأنہ یبیعہ لمولاه، اس لیے کہ اس وقت غلام اس مبیع گھر کو اپنے مولا کے لیے فروخت کرتا ہے۔ ولا شفعۃ لمن یبیع له، اور جس کے لیے فروخت کیا گیا ہو خود اسی کے لیے حق شفع ثابت نہیں ہوتا۔ قال امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا وتسلیم الاب والوصی الشفعۃ، کہ صغیر کی طرف سے باپ یا وصی کا شفع کو سپرد کر دینا، یعنی شفع سے دستبرداری ظاہر کرنا، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے، جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ هو علی شفعته اذا بلغ، کہ بالغ ہونے تک وہ اپنے شفع پر ثابت رہے گا۔ قالو، مشائخ فرماتے ہیں کہ اسی اختلاف پر وہ مسئلہ بھی ہے کہ جب باپ یا وصی کو بچے کے گھر کے برابر میں کسی مکان کے فروخت ہونے کی اطلاع پہنچی، فلم یطلبا الشفعۃ، اور ان دونوں لوگوں نے شفع کا مطالبہ نہیں کیا۔ وعلی ھذا الاختلاف، اور اسی اختلاف پر ہوگا طلب شفع کے وکیل کا دستبردار ہونا
کتاب الوکالہ کی روایت کے مطابق وہو الصحیح، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ شفع صغیر کا ایک ثابت شدہ حق ہے، اور یہ دونوں یعنی اب اور وصی اس حق کو باطل کرنے کے مالک نہیں ہوں گے، کدیتہ و قودہ، جیسے یہ لوگ اس کی دیت اور قصاص کو باطل کرنے کے مالک نہیں۔ ولی انہو، اور اس لیے بھی کہ حق شفع ضرر دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، فکان ابطالہ اضرارا بہ، اور اس کو باطل کرنے میں تو بچے کو ضرر پہنچانا ہے، یعنی ضرر دور کرنا نہیں بلکہ اس بچے کو ضرر پہنچانا ہے۔ آئیے سبق کی تشریح سے پہلے ہم ایک نظر اپنے آج کے سبق کے اہم مسائل پر ڈالتے ہیں۔ ایک تو عبد معزون سے متعلق بعض محققین نے 3 اصول نقل کیے ہیں، ان اصولوں کو دیکھیں گے۔ شفع سے متعلق آج کے سبق میں چند اہم نکات یہ ہیں: شفیع عبد معزون ہو یا بائے عبد معزون ہو۔ عبد معزون کی تشریح کہ عبد معزون کسے کہا جاتا ہے۔ اب اس سے اگلی صورت ہے کہ اس عبد معزون پر دین ہوگا یا دین نہیں ہوگا۔ اسی طرح شفع کے وکیل کا مسئلہ کہ شفع کے لیے کسی کو وکیل بنایا تھا کہ شفع کرے تو اس نے شفع سے دستبرداری ظاہر کر دی۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق میں بچے کے وصی اور والد کے شفع نہ کرنے سے متعلق تفصیل آ رہی ہے کہ اگر یہ دونوں شفع سے دستبرداری ظاہر کر لیں تو آیا بچے کو اپنا حق کے شفع دوبارہ مل سکتا ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ اس مسئلہ میں شیخین حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے وہ بھی ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہے۔ اسی طرح امام ظفر اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے بھی ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہے۔ تو آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کی تشریح کو شروع کرتے ہیں۔ قال امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن باع دارا، جس نے مکان فروخت کیا، وَلَهُ عَبْدٌ مَعْزُونٌ، اور اس کا ایک عبد معزون ہے، ایسا غلام ہے جس کو اس نے تجارت کی، کاروبار کی اجازت دے رکھی ہے، علیہ دین، اور اس عبد معزون پر قرضہ ہے، فَلَهُ الشُّفْعَةُ، تو اب اس عبد معزون کو حق کے شفع ملے گا۔ ایک صورت، اور متن میں دوسری صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ اذا کان العبد هو البائع، کہ اوپر بیچنے والا مالک تھا، شفع کرنے والا عبد معزون ہے، اور اس دوسری صورت میں بیچنے والا وہ غلام ہو اور شفع کرنے والا مولا ہو، تو یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ عبد معزون اس کی کچھ تشریح ہم دیکھتے ہیں کہ عبد معزون اس سے مراد کیا ہے۔ وَلَهُ عَبْدٌ مَعْزُونٌ، اس کے لیے ایک عبد معزون ہے۔ تو عبد معزون کے احکامات میں یہ چیز ذکر کی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے کاروبار میں نفع حاصل کر لے تو جو کچھ بھی اس کے قبضہ میں ہو وہ اور اس کی اپنی ذات ساری چیزیں اس کے مولا کی ملکیت ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ جو کچھ بھی خرید و فروخت کرے گا سب کا مالک اس کا مولا ہی ہوگا، اور اگر اسے کاروبار میں نقصان ہو جائے جس سے اس پر لوگوں کے قرضے چڑھ گئے تو سب کی ادائیگی اسی کی ذات سے متعلق رہے گی، اور جس طرح بھی ہو قرضے ادا کروائے جائیں گے۔ آخر میں خود اسی غلام کو اس عبد معزون کو بیچ کر اس کی قیمت بھی اس کے قرض خواہوں میں بانٹ دی جائے گی۔ البتہ اگر اس کا وہ مالک یہ کہہ دے کہ میں اس کے قرضے ادا کر دوں گا تو پھر اس صورت میں اس عبد معزون کو فروخت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہاں موجودہ مسئلہ میں بھی غلام نے اپنے مولا کی اجازت سے کاروبار شروع کیا اور آہستہ آہستہ وہ مختلف چیزیں خریدتا گیا، یہاں تک کہ اس غلام نے اپنے مولا کے گھر کے متصل ایک گھر بھی خرید لیا، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ اس نے گھر اور زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ تو اب ایک صورت ایسی بنی کہ اس نے ایک گھر اپنے مولا کے اس متصل خرید لیا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ کسی دن مولا کو مجبوری پیش آئی
اور مولا نے اپنا مکان فروخت کیا، تو یہ غلام چونکہ اس مولا کے پڑوس میں ہے، اس کی زمین مولا کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لہذا اس کو حق کے شفا حاصل ہوگا۔ اس نقشے میں دیکھیں کہ یہ احمد کا اپنا گھر ہے، احمد اس عبد معزون کا مالک ہے، یہ احمد کا گھر ہے، احمد کے عبد معزون اکرم کا یہ گھر اس کے ساتھ ہے، یعنی اکرم نے جو احمد کا عبد معزون تھا اس نے کاروبار میں اتنے پیسے کمائے کہ پیسے کمانے کے بعد اس نے اپنے ہی آقا احمد کے پڑوس میں گھر خرید لیا۔ تو اب احمد جب گھر یہ بیچتا ہے تو عبد معزون اکرم اس کا پڑوسی ہے، ان کی زمین کا اتصال ہے، تو اس احمد کے عبد معزون اکرم کو اپنے آقا احمد کے مکان پر حق کے شفا ملے گا اگر احمد اپنا یہ مکان کسی کو مثلا سعید کو فروخت کرتا ہے۔ لیکن اس میں مزید تفصیل ہے، تو یہ شفا اس وقت ملے گا جب یہ عبد معزون اکرم قرضوں کے تحت اتنا دبا ہوا ہے کہ اس کی اپنی ذات بھی قرضوں میں آ گئی ہے، اس نے لوگوں کا پیسہ اتنا دینا ہے، مثلا اس اکرم کی اگر قیمت لگائی جائے تو اکرم کی اپنی ذات کی مالیت 50,000 بنتی ہے، تو اب اس پر 60,000 روپے قرضہ چڑھا ہوا ہے، یعنی اس نے لوگوں سے 60,000 روپے کے لگ بھگ لے رکھا ہے جو اس کی اپنی ذاتی قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں گویا کہ یہ اکرم احمد کا غلام نہیں رہا، بلکہ جن لوگوں سے اس نے قرض لیا ہوا ہے یہ ان قرض خواہوں کے حصے میں چلا گیا۔ بظاہر تو احمد کا نام ہی چل رہا ہے کہ احمد کا غلام ہے، لیکن جب حقیقت حال پہ غور کیا جائے تو اکرم لوگوں کے قرضے میں آ چکا ہے، قرضے میں دب چکا ہے، لہذا جب اس اکرم نے دیکھا کہ میرے پڑوس میں میرے آقا احمد نے اپنا گھر فروخت کیا ہے، تو اب اگر وہ شفا کرنا چاہے تو اس کو حق کے شفا حاصل ہوگا۔ گویا کہ جیسے یہ غلام خود ان قرض خواہوں کی ملکیت میں چلا گیا تھا، ان قرض خواہوں کی ملکیت میں چلا گیا تھا، تو اسی طرح اس کی ملکیت میں جو مکان ہے وہ بھی ان قرض خواہوں کے حصے میں چلا جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ ایک مخصوص صورت ہے کہ اگر یہ عبد معزون مقروض ہو تو پھر تو اس کو حق کے شفا ملے گا، ورنہ نہیں۔ یہ عبد معزون، یہ غلام اکرم قرضوں کے نیچے آیا ہوا ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ قرضوں کے نیچے آنے کی وجہ سے یہ ان کی ملکیت میں چلا گیا جن جن کے قرض ادا کرنے تھے اس نے، تو اس صورت میں اس کو اس گھر پہ حق کے شفا حاصل ہے۔ لیکن اگر اس پر قرضے نہیں ہیں تو پھر یہ یہاں پہ شفا نہیں کر سکتا۔ تو عبد معزون سے متعلق 3 اصول ان کو ذکر کیا گیا ہے، بعض شراح نے اس کی کچھ تفصیل کی ہے، تو آئیے ان 3 اصولوں کو دیکھتے ہیں۔ تو عبد معزون سے متعلق پہلا اصول یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس غلام کو آقا نے تجارت کی اجازت دی ہو اور اس پر اتنا قرض نہیں کہ پورا غلام بیچ ڈالیں تو تب بھی اس کا قرض ادا نہ ہو سکے، یعنی اس پر قرض تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کی پوری قیمت قرضوں میں دینی پڑے۔ مثال کے طور پہ اس کی اپنی قیمت 50,000 ہے لیکن اس پہ قرضے 15-20,000 روپے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس صورت میں اس کی تجارت آقا کے لیے ہوتی ہے اور نفع آقا کو ہی ملتا ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول کہ اتنا قرض ہو کہ اس کو بیچ دیں تب بھی اس کے قرض پورے نہ ہو سکیں، کہ آقا نے غلام کو کاروبار کرنے کی اجازت دی، اس نے کاروبار شروع کیا لیکن وہ کاروبار میں کامیاب نہیں ہوا، کچھ عرصے کے اندر اس پر اتنے قرضے چڑھے کہ اب وہ قرضے غلام کی ملکیت میں جو چیزیں تھیں ان سے بھی پورے نہیں ہو رہے۔ مثلا غلام کے پاس ایک موبائل تھا، ایک سائیکل تھی، ایک موٹر سائیکل تھی، ان کو فروخت کریں تو وہ قرضے پورے نہیں ہو رہے، تو آخر میں اس غلام کی اپنی ذات بچتی ہے کہ اس کی اپنی ذات کی قیمت لگائی جائے۔ چلیں اس کی ذات کی قیمت جب لگائی گئی تو وہ بھی 50,000 بنی، لیکن قرضے اس کے اوپر 50,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ غلام ان قرض خواہوں کا ہو چکا ہے، اپنے آقا کا نہیں رہا۔ تو اب اس کی جو تجارت ہوگی یہ تجارت اپنے آقا کے لیے نہیں ہوگی، جن کا پیسہ اس نے دینا ہے حکماً جن کی ملکیت میں جا چکا ہے تجارت ان کی ہوگی، یعنی جنہوں نے اس کو قرض دے رکھا ہے اب اس کی تجارت ان کے لیے۔ تیسرا اصول
اگر آقا کے لیے تجارت کر رہا ہو تو اس کا آقا شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے، جبکہ غلام شفا کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آقا کے لیے تجارت نہیں کر رہا، تجارت کسی اور کے لیے کر رہا ہے، تو اب آقا غلام کے گھر میں شفا کا دعویٰ کرے گا، چونکہ اجنبیت ہو گئی، اور غلام بھی آقا کے گھر میں شفا کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو چکے ہیں۔ اگر ان تین اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو شفا کے باب میں عبد معزون سے متعلق جو تفصیل آئی ہے اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔